الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا یہ درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ شوق و محبت کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، عید الاضحیٰ تشریف لانے والی ہے، تو انشاءاللہ ابھی جو موضوعات چلیں گے وہ اسی کی مناسبت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ قربانی کے فضائل اور اس کے بارے میں جو احادیث مبارکہ میں جو معاملات اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کا مختصراً ذکر کروں گا۔ قربانی کہتے کسے ہیں؟ فرمایا کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب یعنی نیکی کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے، اور کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فصل لربک وانحر، اور میرے پیارے محبوب نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ فصل اب یہاں پر نماز عید کا حکم آ گیا اور وانحر کے اندر قربانی کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ محبوب آپ بھی قربانی کیجیے۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیارے بندوں کی ادائیں کتنی محبوب ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے معاذ اللہ اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے سامنے بڑا ہو یا چھوٹا وہ چوڑے چماڑ سے بھی زیادہ ذلیل ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ کتنا برا عقیدہ ہے اور کفر کی حد تک لے جانے والا عقیدہ ہے۔ اور جس طرح انہوں نے عموم کیا اس پر کفریہ حکم بھی موجود ہے کہ یہ ایسا عقیدہ جو ہے یہ سخت کفریہ عقیدہ ہے کہ رب کے بارگاہ میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بڑی وجاہت رکھتے ہیں، اللہ نے اپنے انبیاء کو بڑی عزتوں اور بڑے شرف سے نوازا ہوا ہے، تو کوئی یہ کہے کہ معاذ اللہ ان کی چوڑے چماڑ کی بھی برابر عزت نہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ اسلام کے دائرے میں یہ بات نہیں کر رہا، اور کتنا یہ عقائد اسلام سے دور ہے اس کا حساب یہاں سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبان کی جو عادات ہیں، جو اطوار ہیں، جو معاملات ہیں،
ان کو کئی صورتوں میں لازم فرما دیتا ہے، نہ صرف اس امت کے لیے بلکہ اس کے بعد والی امتوں میں بھی وہ افعال لازم رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کتنی امتوں کا فرق رہا، کتنی امتوں کا بیچ میں جو ہے فاصلہ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو رب تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بھی زندہ رکھا، اور یہ لازم قرار دے دی کہ جو صاحب ثروت ہیں اور جن میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں وہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو لازماً ادا کریں، کہ یہ سنت فقط سنت مستحبہ نہیں ہے بلکہ سنت واجبہ ہے، سنت واجبہ ہے کہ جن کے اندر یہ شرائط پائی جائیں ان میں یہ سنت ادا کرنا ان کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ ذبح کیا تھا، لیکن کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنتی مینڈا آ گیا، آپ کے نرم و نازک جلد کے اوپر وہ چھری نہیں چلی، چھری نے کام نہیں کیا، کہ چھری جو ہے یہ کاٹنے کا ایک آلہ ہے، کاٹنے کا ایک سبب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے وہ طاقت ہی چھین لی۔ اب دیکھیں چھری جو ہے اگر وہ تیز دھار ہو، اب بندہ اگر اسباب ہی کی طرف نظر رکھنے والا ہو تو وہ تو کہے گا یار یہ پھیروں گا تو کٹے گا ہی کٹے گا، لیکن اگر خالی کے اسباب کی طرف نظر ہوگی تو وہ جتنا مرضی پھیر لے کٹنے والا نہیں ہے، کہ اس کے اندر کٹنے کی طاقت پیدا کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے گردن کے اوپر چھری چلائی تو وہ اثر نہ کی، تو جب دوبارہ چلانے کے آپ نے ارادہ فرمایا، دوبارہ چلائی، تو اس وقت تک حضرت جبریل امین علیہ السلام مینڈا لا کر رکھ چکے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ اس کے اوپر چھری چلائی تو اس پہ چھری کا اثر ظاہر ہوا اور وہ مینڈا جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی بھی قربانی رب تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لی، اور اپنے بیٹے کی قربانی کا ثواب آقائے دو عالم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما دیا، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں انا ابن ذبیحتین، انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ جو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد گرامی ہیں، آپ کے لیے بھی آپ کے دادا نے یہ منت مان لی تھی کہ میں ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، اور پھر جو ہے وہ بعد میں فدیہ دے کر جو ہے وہ معاملات حل ہو گئے، لیکن وہ بھی ذبیح اللہ کے صف میں داخل ہو گئے۔ تو آقا دو عالم فرماتے ہیں انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی جن دو کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہا تھا میں ان کا شہزادہ ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں کے اندر باقی رکھا، پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی اس سنت کو قائم کرنے کی تلقین فرما دی، رب نے حکم ارشاد فرما دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو اپنے پیارے کی ادا رب کو کتنی پسند آئی۔ اچھا، حج کے جتنے بھی افعال دیکھے جائیں تو وہ بھی سارے کے سارے جو ہے وہ ان بزرگان دین کی عادات ہیں، جیسے کہ طواف کرنا، ہم طواف کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے طواف، مسلمان طواف کرے گا خانہ کعبہ کا، یہ عبادت کہاں سے آئی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو جب تعمیر مکمل ہو گئی تو جیسے ایک
بندہ جب کوئی تعمیر مکمل کر لیتا ہے تو اس کے ارد گرد پھر کر دیکھتا ہے کہ کوئی کمی بیشی تو نہیں رہتی، کوئی معاملہ رہ تو نہیں گیا، کوئی جگہ جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی تو نہیں۔ اس چیز کو دیکھنے کے لیے کیا کرتا ہے بندہ؟ اپنی اس عمارت کے ارد گرد پھرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 چکر لگائے یہ دیکھنے کے لیے کہ دیوار ٹیڑھی ہے نہیں ہے، کوئی کمی بیشی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کی نیت سے چکر نہیں لگائے، بلکہ صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے کے لیے کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں سیدھی بھی بنی ہیں یا نہیں، یا اس کے اندر کوئی اور کمی بیشی ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے 7 چکر لگائے۔ رب کو ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے مسلمانوں پر چکر لازم کر دیے۔ اب چاہے عمرہ کرے چاہے حج کرے، 7 چکر لگائے گا تو تب ہی بات بنے گی۔ ادھر دیکھو، اب یہ دیکھو نا، عزت نہیں ہے کیا انبیاء کی رب کی بارگاہ میں؟ او یار دیکھو کتنی عزت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فقط دیکھنے کے لیے عمارت کو کہ اس کی کیسی بناوٹ ہے اس کے لیے چکر لگائے، لیکن رب کو اتنی ادا پسند آئی کہ رب نے 7 چکر لوگوں پر لازم کر دیے۔ وگرنہ عقل کیا کہتی تھی کہ یار کعبے کے ارد گرد گھومنے کا کیا مقصد ہے؟ کعبے کے ارد گرد گھومنے کا کیا مقصد ہے؟ لیکن اپنے خلیل کے قدموں پر گھمانا یہ رب کو بڑا محبوب ہے کہ جہاں جہاں میرا خلیل گھوما وہاں وہاں ساری دنیا گھومے، وہاں وہاں ساری دنیا گھومے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر میں ایک پتھر کو استعمال کیا، ایک پتھر کو استعمال کیا۔ اس پتھر میں آپ کا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ آپ جب اس پر پتھر پر تشریف فرما ہوئے تو اس پتھر نے آپ کے دونوں قدمین شریفین کا عکس لے لیا۔ آپ کے قدمین شریفین اس کے اندر، اب جس نے دیدار کیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ وہ قدمین شریفین کے نشان اندر موجود ہیں۔ تو وہ پتھر تھا لیکن آپ کے لیے نرم ہو گیا اور آپ کے قدموں کے نشان اس نے لے لیے۔ اچھا، اب اس میں معجزہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیوار اونچی ہوتی تو پتھر بھی اونچا ہو جاتا، اور اونچی ہوتی تو اور اونچا ہو جاتا۔ تو وہ باقاعدہ سیڑھی کا کام دے رہا تھا، جس طرح اونچی ہوتی جاتی دیوار وہ ساتھ ساتھ اونچا ہوتا جاتا، جب گھومنا اور آگے پیچھے جانا ہوتا تو وہ بھی آگے پیچھے سرک جاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر اب بھی موجود ہے کہ نہیں یار؟ ابراہیم علیہ السلام کا پتھر اب بھی موجود ہے۔ 4000 برس گزر گئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 4000 برس گزرے، آندیاں بھی آئی، طوفان بھی آئے اور سیلاب تک آئے، وہ پانی کے اندر ڈوب بھی گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں گما نہیں، اس کا جو ہے وہ کوئی ریزہ ٹوٹا نہیں، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے وہ بھی ختم ہوئے۔ حالانکہ جس پتھر سے پانی گزرتا رہے وہ پتھر بھی جو ہے وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے اور اپنی حیت بھی اس کی بدل جاتی ہے۔ جب پانی گزر کے اس کو بالکل جو ہے وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، پانی میں اتنی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مقام ابراہیم اسی جگہ پر موجود رہا۔ اور رب نے قرآن مجید میں اس کو فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یا اللہ نشانیاں کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ میرے خلیل کے قدم اوپر لگے ہیں، فقط قدم لگے ہیں خلیل کے۔ تو رب نے اس کو قرآن میں 2 جگہ اس کا ذکر فرمایا، ایک جگہ فرمایا کہ یہ رب کی نشانی ہے، دوسری جگہ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے لوگو میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لو، جہاں میرا ابراہیم کھڑا ہوا وہاں پر نماز پڑھو، نماز میرے لیے ہی ہوگی، لیکن مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اپنی نماز کو شرف عطا کر دو۔ تو اسی لیے اہل سنت کیا کرتے ہیں، جہاں بھی مزارات ہوتے ہیں وہاں قریب مسجد بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کا پیارا ہو وہاں رب تبارک و تعالی خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے، اور وہاں جو نمازیں ہیں نمازیں اللہ کے لیے ہی ہیں، نمازیں کسی بزرگ کے لیے نہیں ہیں، وگرنہ تو یہ کہا جائے نا کہ یہ جو رب نے فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ میرے ابراہیم کی جگہ کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو۔
تو یہاں پر بھی پھر وہی اعتراض لازم آنا چاہیے تھا کہ یہ تو استغفر اللہ یہ کیا کہہ دیا، لیکن چونکہ قرآن میں آ گیا تھا، قرآن میں آ گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بنانا ہی بنانا ہے۔ تو جو بھی جاتا ہے حج و عمرہ کے لیے وہ وہاں کھڑے ہو کر نوافل ضرور پڑھتا ہے، ایسا ہی ہے، سارے نوافل وہاں پہ پڑھتے ہیں، ہر مکتبہ فکر کا بندہ وہاں پر نوافل پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اچھا، اب یہاں سے ہی بات لے لیجئے کہ مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے اور ہٹ گئے، قدم لگے اور ہٹ گئے، رب نے اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا، رب نے اس کو اپنی نشانی قرار دے دیا کہ حضرت خلیل کے قدم لگے اور ہٹ گئے۔ تو جہاں اللہ کے پیارے خود تشریف فرما ہوں، جہاں اللہ کے پیارے خود بنفس نفیس ان کا جسد اطہر تشریف فرما ہو پاؤں سمیت، کہ پاؤں کے نشانوں کی اتنی عظمت ہے کہ رب فرماتا ہے کہ یہاں نماز پڑھا کرو، تو جہاں اللہ کا ولی خود تشریف فرما ہو اس مقام کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر کیوں نہ داتا علی اجویری کی جا کے مسجد میں نمازیں پڑھیں، کیوں نہ ان کے قرب میں نوافل پڑھے جائیں، کیونکہ ان کے قرب میں پڑے ہوئے نوافل رب کو بڑے محبوب ہوں گے، کہ ان کا رب کا برگزیدہ بندہ جو ہے وہ قریب ہی میں تشریف فرما ہے، اور اس پر رب کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں، اور جب ہم نوافل پڑھیں گے تو وہ برکتوں اور وہ رحمتوں کی بارشیں ہم پر بھی متوجہ ہو جائیں گی۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اچھا، اب اگلی بات کہ کہتے ہیں کہ جی آپ مزار کیوں بنا لیتے ہیں، آپ کسی ولی کا مزار کیوں بنا لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جیسے تم نے مقام ابراہیم پر سونے کا مزار بنایا ہوا ہے، ہم نے تو چلو اٹاں دا بنا لیا، تم لوگوں نے سونے کا مزار بنا لیا، بنا کے نہیں بنا یار، مقام ابراہیم پر سونے کا خول چڑھا ہوا ہے کہ نہیں چڑھا ہوا؟ وہ سونے کی جو ہے وہ اوپر جو ہے انہوں نے ایک مزار ٹائپ، جتنا ضرورت تھی اتنا بن گیا مزار، وہ بھی زیارت گاہ بن گئی نا وہ بھی۔ تو جب وہ بن سکتا ہے تو جہاں اللہ کا ولی، اللہ کا نبی تشریف فرما ہو اس کے اوپر گنبد بنانے میں کیا حرج ہے؟ اس پر گنبد بنانے میں کیا حرج ہے کہ جہاں اس نشانی کو محفوظ کرنا مقصود ہے وہاں اللہ کی اس نشانی کو بھی محفوظ کرنا مقصود ہے۔ پھر صفا مروہ کے اندر سعی کرتے ہیں سارے سعی، ہر مکتبہ فکر کا بندہ کرتا ہے، کبھی کسی سے سنا ہو کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جی ایسا نہیں ہے، بلکہ جو مسعی ہے جہاں سعی ہوتی ہے وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، اور منزلوں پہ بھی بن رہا ہے، اور نیچے گراؤنڈ فلور میں بھی ہے، وہاں پر بھی سعی ہوتی ہے، اوپر بھی سعی ہوتی ہے۔ تو اب یہ مسعی تو بڑھتا جا رہا ہے، لوگ بڑھتے جا رہے ہیں سعی والے صفا مروہ کے درمیان۔ اس کی کیا وجہ ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرتے ہوئے ان دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگی تھی۔ اللہ کی عبادت کے لیے نہیں بھاگ رہی تھی کہ میں یہ اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، بلکہ وہ بھاگ رہی تھی کہ مجھے پانی مل جائے، میں اپنے بیٹے کو پانی پلا سکوں۔ اور اب تو چونکہ بڑے معاملات ہو چکے ہیں، بڑی تعمیرات ہو چکی ہیں، جب پہلی جو تعمیر تھی وہ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس مسئلے کے اندر دوڑتے ہوئے آب زمزم کا کنواں واضح نظر آتا تھا، مسعی کے اندر دوڑتے ہوئے، صفا مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے آب زمزم کا کنواں واضح نظر آتا تھا، کیونکہ اسی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما تھے، اسی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آپ نے ایڑیاں مار کر وہاں سے آب زمزم جاری فرمایا تھا، ایڑیاں مار کر وہاں سے آب زمزم جاری فرمایا تھا۔ اور وہاں سے نظر اس لیے آتا تھا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے ساتھ اپنے بیٹے پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی،
کہ میرے بچے کو کوئی جانور یا کوئی چیز جو ہے وہ پریشان نہ کرے، تو ساتھ ساتھ ادھر بھی نظر رکھی تھی اور ساتھ ساتھ پانی بھی تلاش کر رہی تھی، اور پانی تلاش کرتے کرتے جو آب دھوڑی نا، رب کو اپنی اس بندی اور اس بزرگ عورت کی ادا اتنی پسند آئی کہ رب تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ اب لوگ وہاں پر بھاگیں گے اور یہ عبادت شمار کی جائے گی۔ یہ کیا شمار کی جائے گی؟ عبادت شمار کی جائے گی کہ سعی کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک جو ہے عظیم رکن ہے اس کے اندر، کہ جب طواف کرتے ہیں، جب یہ عمرہ کرتے ہیں تب بھی سعی کرتے ہیں، جب حج کرتے ہیں تب بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ سعی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بندی کی اس ادا کو رب تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا۔ جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، جمرہ، یہ جمرات جو ہیں ان کے اوپر جب جا کر کنکریاں مارتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، تو رستے میں شیطان جو ہے وہ آڑے آیا، تو آپ نے اس کو کنکریاں ماری۔ جن جن مقامات پر وہ کنکریاں گری وہاں پر وہ جمرات بنے ہوئے ہیں، اور اپنے خلیل کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے کنکریاں مارنا بھی ثواب ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ، کیا رب کو اپنے نبیوں کی عزت عزیز نہیں ہے؟ کیا رب کے نزدیک یہ عزت والے نہیں ہیں کہ جن کی ایک ایک ادا رب نے قیامت تک کے لیے عبادت بنا دی؟ تو کتنی عزتوں اور والے اور کتنے شرف والے یہ لوگ ہوں گے، رب کی بارگاہ میں کتنی عزتیں ان کو حاصل ہوں گی۔ تو معاذ اللہ یہ کہنا کہ رب کی بارگاہ میں ہر چھوٹا اور ہر بڑا وہ چوڑے چماڑ سے بھی زیادہ ذلیل ہے، یہ معاذ اللہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان تو یہی کہتا ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی ہیں وہ سارے کے سارے عزتوں والے ہیں، وہ سارے کے سارے شرف والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ ان بزرگوں کی عادات تھی جو رب نے عبادات بنا دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو داود اور ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یوم نہر یعنی 10ویں ذی الحجہ، کتنی ذی الحجہ؟ 10ویں ذی الحجہ، یہ پہلا دن ہوتا ہے عید کا 10، پھر آگے دوسرا دن 11 اور تیسرا دن 12۔ تو یوم نہر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں۔ جو ایام قربانی ہیں ان کے اندر جو سب سے مقبول عبادت ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ قربانی کی بجائے 2 کروڑ روپیہ رب کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب نہیں جتنا ایک جانور خرید کر ذبح کرنا محبوب ہے۔ اب یہ دیکھ لیں فرق کہ اپنے ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کی سنت رب کو کتنی عزیز ہے کہ اب جتنا مرضی پیسہ صدقہ کر دو وہ اتنی عزت اور شرف نہیں دلائے گا، تمہیں اتنا ثواب نہیں دلائے گا جتنا ایک قربانی کے لیے جانور ذبح کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور اپنے بال اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام مقبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو، قربانی کو کیا کرو؟ خوش دلی سے ادا کرو۔ حضرت امام حسن بن علی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، جس نے خوش دلی سے، اب خوش دلی کیا ہے کہ بڑی خوشی کے ساتھ خوش دلی سے فراغ دلی سے جا کر جانور خریدے، اپنی مرضی کا خریدے، اچھے سے اچھا جانور خریدے اور اس کو رب کی راہ میں قربان کرے خوش دلی کے ساتھ، نہ کہ وہ یار مولوی صاحب کو پوچھنا پیسے یار کو لازم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اللہ کرے کوئی بچت نکل ہی آوے، اللہ کرے کوئی بچت نکل ہی آوے، مفتی صاحب یہ میرے پاس اثاثے ہیں، یہ چیزیں ہیں، اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟
مفتی صاحب کہیں گے مزید اور دیکھ لیں کوئی اور بھی ہوں، نہیں بس اتنا ہی ہے جی. اب اگر لازم ہو گئی تو کہے گا چلو یار ہن کرنے ہی پیسی، اور یار بکرا کوئی سادہ جا ہے، کوئی بس سال ایک نہ ہوئے تے کوئی 25-30 ہزار دے درمیان مل جاوے. اب اس طرح قربانی اگر کرے گا تو یہ قربانی کیسے قبول ہوگی؟ چلو ایک فرض اگر اس نے تمام شرائط کے ساتھ کر دی، علماء یہ فرمائیں گے کہ یہ فرض ادا ہو گیا، لیکن قبولیت اور عدم قبولیت کا مدار تو اللہ اور اس کے نزدیک ہے، درمیان ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول ہی نہ فرمائے تو آقا دو عالم فرمایا جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. قیامت والے دن اگر اس کا جہنم اگر وہ جانے لگا جہنم میں تو وہ قربانی سامنے آ جائے گی، وہ قربانی جہنم کی عذاب سے اس کے لیے آڑ بن جائے گی، رب اس قربانی کے صدقے اس کو بخش دے گا. طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. وسعت ہے لیکن قربانی نہیں کر رہا تو لہٰذا اب ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت کوئی لاس ہو گیا، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، کہتے ہیں جی بس قربانی ہوگی ہوں، اے قربانی ہے جی میرا ایڈا نقصان ہو گیا، 2 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، 3 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا، یہ قربانی تو ہے. اچھا گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی فوتگی ہو گئی، اب جی قربانی کیسے کریں جی، دیکھیں جی فوتگی ہو گئی. وہ خدا کے بندے یہ سارے مسائل اپنی جگہ، اگر قربانی کی شرائط آپ میں پائی جاتی ہیں تو قربانی کرنا لازم ہے. اور خدا کی قسم قربانی خوش دلی سے کر کے دیکھو رب کتنا عطا کرتا ہے، یہ گنتے جانا. پھر رب اپنے فضل و کرم سے ہر بیماری دور کرے گا، ہر پریشانی دور فرما دے گا. ایک دفعہ رب کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو. اللہ اکبر. صحیح بخاری میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے. جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اسے کچھ تعلق نہیں. آقا دو عالم اپنے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے کہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے. نمبر 1 ہم نے کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے. جو نماز سے بھی پہلے قربانی کر لے گا وہ فقط گوشت ہے، وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، نماز سے پہلے قربانی ادا نہیں ہوگی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو ذبح کر دیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ میرے پڑوس میں کچھ غریب لوگ تھے، میں نے کہا کہ ان کے آج جو گھر میں ہے وہ سب سے پہلے گوشت بنے، تو میں نے اپنا جانور جلدی ذبح کر کے ان کے گھر گوشت پہنچایا. تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو میرے پاس اور جانور بھی نہیں ہیں. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 ماہ کا جو بچہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس 6 ماہ کا بچہ ہے بکری کا. آقا دو عالم نے فرمایا تل وہی کر لے، اور یہ تیری خصوصیت ہوگی. بکری کا 6 ماہ کا بچہ نہیں کر سکتے، سال کا ضروری ہے، جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 6 ماہ کا بچہ بھی جائز قرار دے دیا. تو کوئی مفتی اس کو جائز قرار دے سکتا؟ یہ حضور کی خاصیت تھی کہ جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.